اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ التواب الرحیم۔ اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، پچھلی آیت میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات خراب کرنے والی ایسی چیزوں سے منع فرمایا تھا جو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی مذاق اڑانا، عیب لگانا اور برے نام سے پکارنا۔ اب ان تین چیزوں سے منع فرمایا جو دوسرے بھائیوں سے تعلق رکھتی ہیں مگر انہیں ان کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہیں بدگمانی، جاسوسی اور غیبت۔ یہ تینوں کام انتہائی کمینگی اور بزدلی کے کام ہیں، کیونکہ انہیں کرنے والے میں جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ یہ اس سورت کی 5ویں آیت ہے جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں کام ایمان اور اس کے دعوے کے منافی ہیں، اس لیے ان سے بچ جاؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، پہلی بات یہ فرمائی کہ اس چیز سے بچو کہ کسی کے متعلق جو سنو یا دیکھو اس کے متعلق برا گمان ہی قائم کر لو، بلکہ جہاں تک ہو سکے مومن کے تمام اقوال و اعمال کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بعض گمان بالکل بے بنیاد اور گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ اس کا نتیجہ ایسے گمانوں میں پڑ جانا ہے جو گناہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض گمانوں کو گناہ قرار دیا ہے، سب گمانوں کو نہیں، کیونکہ ظن کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ظن غالب ہے جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ قوی ہو جائے، اس پر عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے اکثر احکام اس پر مبنی ہیں۔ دنیا کے تمام کام اسی پر چلتے ہیں، مثلا عدالتوں کے فیصلے، گواہوں کی گواہی، باہمی تجارت، ٹیلی فون خطوط کے ذریعے سے اطلاعات اور خبر واحد کے راویوں کی روایات۔ ان سب چیزوں میں غور و فکر، جانچ پڑتال اور پوری کوشش سے حاصل ہونے والا علم بھی ظن غالب ہے، مگر اس پر عمل واجب ہے۔ اسے ظن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی مخالف جانب کا، یعنی اس کے درست نہ ہونے کا نہایت ادنا سا امکان رہتا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ گواہ کی گواہی درست نہ ہو، اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو یا راوی کو غلطی لگی ہو، مگر اس امکان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس امکان پر جائیں تو دنیا کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی پوری کوشش کے بعد دلائل سے جو علم حاصل ہو، اس پر بھی اگرچہ ظن کا لفظ بول لیا جاتا ہے مگر در حقیقت یہ علم ہی ہے اور اس پر عمل واجب ہے۔ ظن کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی وجہ سے دل میں ایک خیال آ کر ٹھہر جاتا ہے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کا امکان برابر ہوتا ہے، اسے شک بھی کہتے ہیں، یا اس کے ہونے کا امکان اس کے نہ ہونے کے امکان سے کم ہوتا ہے، یہ وہم کہلاتا ہے۔ ظن کی یہ صورت مذموم ہے اور ان سے اجتناب واجب ہے۔ ان بعض الظن میں بے شک بعض گمان گناہ ہیں سے یہی مراد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی ظن کا ذکر ہے اور اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسے سب سے جھوٹی بات اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ دلیل کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے، جو کہ حقیقت میں وہ شخص ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس فیصلے کو جھوٹ کہا گیا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اس لیے کہ اس نے بغیر کسی قرینے یا سبب کے محض نفس یا شیطان کے کہنے پر اسے برا قرار دے دیا، جبکہ اس کے برے ہونے کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ آیت میں ایسے گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو۔ مثلا ایک آدمی جو ظاہر میں صالح ہے، اس کے عیوب پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، عام مشاہدہ میں وہ عفیف، امانت دار ہے اور اس کے بددیانت یا گنہگار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت موجود نہیں، اس کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر گمان کرنے کی کوئی واقعہ دلیل یا علامت موجود ہے تو اس وقت گمان منع نہیں۔ مثلا ایک شخص کا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو چوری یا زنا کے ساتھ معروف ہیں، یا رات کو وہاں پھرتا ہے جہاں اس کا کوئی کام نہیں، اس کے متعلق گمان پیدا ہونا فطرتی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ
کہ بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں فرمایا کہ باب ما یجوز من الظن، وہ گمان جو جائز ہیں، اور اس باب میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا، کہ میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں۔ لیث نے فرمایا یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ اس جائز گمان سے مراد وہ گمان ہے جس کی علامات یا دلیلیں واضح ہوں۔ جس طرح دوسرے مسلمان کے حق میں بدگمانی کرنا منع ہے، اسی طرح خود مسلمان کو بھی لازم ہے کہ ایسے ہر کام سے اجتناب کرے جس سے کسی کے دل میں اس کے متعلق برا گمان پیدا ہو۔ علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ وہ جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ ان کا مکان اسامہ کی حویلی میں تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکلے تو آپ کو دو انصاری ملے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کے متعلق برا گمان کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بندے میں خون کی طرح چلتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں خون کے پھرنے کی طرح پھرتا ہے، تو میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی ہے تاکہ تم کسی گمان کے اندر یا شک کے اندر نہ پڑو۔ جس طرح کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو تو بدگمانی کی گنجائش ہے، اسی طرح اسلام کے دشمنوں کی جاسوسی یا امن و امان کی خرابی کا باعث بننے والوں کی جاسوسی بھی جائز ہے، بلکہ مسلم حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حالات سے واقف رہیں اور اللہ کی حدود کا پامال کرنے والوں کا سدباب کرتا رہے، مگر اس کے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ محض گمان کی بنیاد پر تجسس یا کوئی کارروائی کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کے غائب ہونے کی حالت میں اس کی وہ بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اس جملے میں غیبت سے کئی طریقوں سے شدید نفرت دلائی گئی ہے، چنانچہ اس میں غیبت کے ساتھ کسی بھائی کی عزت و آبرو تار تار کرنے کو انسان کا گوشت کھانا قرار دیا گیا، پھر کسی دوسرے انسان کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا، اور وہ بھی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ بھائی کا۔ پھر ایسی شدید قابل نفرت چیز سے محبت کرنے کی آگ دلاتے ہوئے پوچھا کتنی گندی اور مکروہ چیز سے تو شدید نفرت ہونی چاہیے تھی، تو کیا تم نفرت کے بجائے اس سے محبت کرتے ہو؟ پھر احدکم فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک بھی یہ پسند نہیں کرے گا۔ فکرہتم، یعنی اگر تمہارے سامنے یہ چیز پیش کی جائے تو یقیناً تم اس سے نفرت کرو گے۔ غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ یہ جس طرح تو مردہ بھائی گوشت کھانے سے کسی کو ہٹا سکتا ہے، اسی طرح جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسے سننا بھی حرام ہے، کیونکہ سننے والا بھی غیبت پر برقرار شریک ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، یعنی اللہ کا ڈر ہی ہے جو ان کاموں سے آدمی کو باز رکھ سکتا ہے جن سے ان آیات میں منع فرمایا گیا ہے۔ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ نبوی نے اذکار میں غیبت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا خواہ وہ چیز اس کے بدن سے تعلق رکھتی ہو یا دین سے یا دنیا سے، اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو یا اخلاق کے، اس کے مال اولاد والدین اور بیوی بچوں کے متعلق ہو یا اس کے لباس چال ڈھال بول چال خندہ پیشانی یا ترش
خوشروئی کے متعلق ہو، غرض اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا ذکر جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے، پھر خواہ یہ ذکر زبان سے کیا جائے یا تحریر سے، اشارے سے ہو یا کنایہ سے۔ تمام صورتوں میں غیبت اشارہ خواہ آنکھ سے ہو یا ہاتھ سے، سر کے ساتھ ہو یا جسم کی، غیبت میں شامل ہے۔ بدن کی غیبت مثلا اس کے تنقیص کے لیے اندھا، لنگڑا، کانا وغیرہ ایسے لفظ استعمال کرے۔ دین کے بارے میں غیبت یہ ہے کہ اسے فاسق، چور، ظالم وغیرہ کہے۔ دنیا کے بارے میں مثلا اسے نکما، باتونا، پیٹو وغیرہ کہے۔ اخلاق کے متعلق مثلا بد اخلاق، متکبر کہے۔ اس کے والد کے متعلق مثلا جلائحہ، موچی، کالا وغیرہ کہہ کر اس کی تنقیص کرے۔ پھر زبان، ہاتھ اور جسم کے ساتھ غیبت کی ایک صورت اس کی نقل اتارنا ہے، مثلا اس کے اٹک اٹک کر بات کرنے یا ناک میں بولنے کی، لنگڑا چلنے کی، اس طرح کی حرکتوں کو بھی غیبت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مسلم بھائی کی غیبت جائز بھی ہو جاتی ہے اور اس کے عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے۔ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جب دین کا کوئی ضروری مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت یہ جائز ہے۔ نووی نے اور اس سے پہلے غزالی نے غیبت کے جواز کے 6 مواقع گنوائے ہیں۔ ظلم پر فریاد، یعنی مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حق والے کو بات کرنے کی گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ بادشاہ یا قاضی یا کسی ایسے شخص کے پاس اپنی مظلومیت کا تذکرہ کرے جو اس کی مدد کر سکتا ہو۔ کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اسے روک سکیں۔ اگر مقصد صرف اس کام کرنے والے کی تذلیل ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آیات اور احادیث اس کی دلیل ہیں۔ فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے کسی کا نقص ذکر کرے، جیسے ہندہ بنت عتبہ نے خاوند ابو سفیان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ ابو سفیان بخیل آدمی، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے جتنا کافی ہو معروف طریقے کے ساتھ لے لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند رضی اللہ عنہا کو اپنے خاوند کا عیب بیان کرنے پر منع نہیں فرمایا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو، یہ خاندان کا برا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا ضروری خیال کیا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی میں اور انہیں شر سے بچانے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا حدیث کے راویوں پر اور مقدمے کے گواہوں پر جرا جائز بلکہ واجب ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ دوسرے، جب کوئی شخص کسی کے ساتھ رشتہ کرنے یا امانت رکھنے یا مشاورت کرنے یا ہمسائیگی اختیار کرنے، کاروبار یا کوئی اور معاملہ کرنے کے متعلق مشورہ پوچھے تو صحیح بات بتا دینی چاہیے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، کہ ابو جہم تو عورتوں کو بہت مارتا ہے اور معاویہ کنگال آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو اور صحیح مشورہ دینا مومن کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ تم سے مشورہ مانگے تو اس کی خیر خواہی کر۔ جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، علانیہ شراب پیتا ہو تو اس کے ان گناہوں کا ذکر جائز ہے جن کو چھپانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اور جن کا ذکر کیا جائے تو اسے برا محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ غیبت ان چیزوں کا ذکر ہے جسے وہ ناپسند کرے۔ کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو، اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ اسے برا بھی نہ جانتا ہو تو اسے اس لقب سے ذکر کرنا جائز ہے، خواہ اس میں اس کا کوئی نقص ہو، نقص ہی بیان کیوں نہ ہو رہا ہو، مثلا آمش جس کی آنکھیں چندھائی ہوئی ہوں وغیرہ وغیرہ، مقصد اس کی تنقیص نہ ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ اسی طرح ذکروں کا اخاکا سے بھی ظاہر ہے کہ صرف مسلمان کی غیبت ناجائز ہے، کیونکہ کافر ہمارا دینی بھائی نہیں ہے، اس لیے اس کی غیبت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔